أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین، اس ناسازگار موسم میں آپ لوگ اپنے گرم اور نرم بستروں کو چھوڑ کے صرف ذکر الہی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم آپ کے اس حسن اخلاص کی بہترین جزا عطا فرمائے. جو کچھ 11ویں والی سرکار ہمیں سکھاتے ہیں یا جو کچھ 11ویں شریف ہمیں سکھاتی ہے، جہاں ہمیں 11ویں منانی چاہیے وہاں 11ویں کا سبق بھی سیکھنا چاہیے. 11ویں والی سرکار کی تعلیمات کو بھی اپنانا چاہیے. آپ سے پوچھا گیا تھا بتائیں کہ اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے، ولی کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جن راستوں سے گزر جائیں ان راستوں سے گزرتے ہوئے بھی یاد خدا تازہ ہو. اور یہ وہ کمائی ہے جس تاریخ مربع کام نہیں آئیں گے، زمینیں کام نہیں آئیں گی، روپیہ پیسہ اور بینک بیلنس کام نہیں آئے گا، اسکولوں کالجوں کے سرٹیفکیٹ کام نہیں آئیں گے. اس تاریخ یہ ذکر الہی اور ذکر فکر کی محافل اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. آپ بینک میں پیسے محفوظ کر کے آ جاتے ہیں لیکن بینک آپ کو سکھاتا کچھ نہیں. آپ اپنی جگہ مزدوری کر کے واپس آ جاتے ہیں، پیسے وہ آپ کو دے دیتے ہیں لیکن سکھاتے کچھ نہیں. لیکن حضرت غوث الثقلین اور دیگر اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، قادری ہیں یا چشتی ہیں یا نقشبندی ہیں یا سہروردی، ہر ایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق دین کی خدمت کی ہے اور انسانیت کو اللہ سے ملانے کے لیے تیار کیا ہے. یہ اولیاء اللہ کا خاص کارنامہ ہے. اس لیے تمام زمرہ ہے اولیاء اللہ کو عزت اور محبت کی نظروں سے دیکھو بھی اور ان کے ساتھ عقیدت بھی رکھو. آپ دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر صرف آپ کو ایکس رے کرتا ہے. اس ملک میں تو علاج مفت ہے، آپ کو اس کی قیمت نہیں پتہ. پاکستان میں کرائیں گے پتہ چلے کہ اسپتال جاتے وقت لاکھوں روپے کا مالک ہے، واپس آتے وقت جیب خالی ہے. کسی بھی معاملے میں چلے جائیں تو پھر چھوٹی موٹی خدمت کوئی کرے تو اس کا پورا معاوضہ وصول کرتا ہے. یہ اولیاء اللہ ہیں کہ جو پرزہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوتا وہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کی کوئی پالش ہے، دل کی پالش اللہ کی یاد ہے. پھر ایک ہے اپنے طور پر ذکر الہی کرنا، ایک ہے کسی کے وسیلے سے کرنا. جے 100 ہیلے باج وسیلے کریے نال دلیلے پور بیڑے دا پار نہیں ہوندا باج ملا رنگیلے. حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزرے جا رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ طوطی ہے پنجرے میں بند ہے، وہ کلمہ شریف پڑھ رہی ہے. آپ کھڑے ہو گئے، طوطی سے بات کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ؟ انہوں نے کہا بڑی مدت ہوئی. انہوں نے کہا پھر اتنی مدت سے تم ذکر الہی کرے پھر پنجرے میں کس طرح ہے؟ انہوں نے کہا یہ راز آپ جانتے ہوں گے. آپ نے کہا میں آگے آگے پڑھتا ہوں، پیچھے پیچھے تم ذکر الہی کرو. جب لا الہ الا اللہ کی طرف پر پہنچے نا تو الا اللہ کی طرف بھاری پنجرا ٹکڑے ہو گیا. طوطی اڑ کے درخت پر جا کے بیٹھی. آپ نے فرمایا آگے بغیر مرشد کے تو ذکر کرتی رہی ہے، اب مرشد میسر آیا ہے تو تیرے ذکر کی قیمت بدل گئی ہے. قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے ان اولیاؤہ الا المتقون. ایک اس کا ترجمہ یہ ہے جس کانٹیکس میں یہ آیت آئی ہوئی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام کا متولی کوئی نہیں ہو سکتا سوائے متقیوں کے، یعنی ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگ اس کے متولی بنے ہوئے ہیں نہیں۔ اس کا متولی بننے کے لیے پہلے تو عقیدہ صحیحہ چاہیے، اور دوسری بات صحیح العمل ہونا چاہیے، بے ضرر ہونا چاہیے، وہ مخلوق خدا کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ جس سے کعبے کا کعبہ ہونا عام ہے ہر انسان کے لیے، اسی طریقے سے وہ بھی آدمی فیاض ہو ہر انسان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک جو مسجدوں کے قبضے بے ایمانوں کے پاس ہیں، رات کو وہ باقاعدہ جاتے ہیں جوئے والے مرکز میں، کسینوں میں جا کے کھیلتے ہیں، صبح کے وقت مسجد کے صدر بن جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسی برائی ہے جب تک اس ملک میں رہے گی دین کو ہمیشہ نقصان پہنچتا رہے گا۔ اس کو کیا پتا جو دین کو دین ہی نہیں سمجھتا۔ انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اپنے طور پر لیڈر بنو، پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، پلیٹ فارم مہیا کرنا پڑتا ہے، مسجد کے ممبر بن جاؤ، پیسے بھی نہیں خرچ کرنا پڑتے، مسجد کے پلیٹ فارم کو استعمال کرو۔ اب اسمبلی کو جانے والا راستہ جو ہے کسینوں سے نکلتا ہے، مسجدوں سے ہوتا ہوا پھر اسمبلیوں میں جاتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا بھر کا بدماش اور گنڈا، شرابی، ہر برے کام کرنے والا مسجد کے اندر گھسا ہوا ہے۔ تو ہمیں 11ویں یہ سکھاتی ہے کہ غوث الثقلین نے جو برتری حاصل کی ہے وہ کسی برے اصول سے نہیں کی، وہ صرف تقوی کے ذریعے سے کی ہے، سچے عقیدے کی بنیاد پر کی ہے، اپنے شیوخ کی برکات سے کی ہے، اور آپ نے اپنے سے کم درجے کے درویش سے بیعت کی۔ یہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے درجے والے کو وسیلہ بنا لیا جاتا ہے ایک بڑے درجے والے کے لیے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی قمیص، انہوں نے اپنے والد صاحب کی نابینائی کی اطلاع پائی، سمایا اذهبوا بقمیصی ھذا وَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، یہ میری قمیص لے جاؤ، میرے والد صاحب کے چہرہ زیبا پر پھینکنا، اسی وقت اخیارے ہو جائیں گے، اسی وقت آنکھیں دیں گے۔ انشاءاللہ کہا آپ نے؟ انشاءاللہ نہیں کہا، تو انشاءاللہ کہنے کے چھوڑ دے تو کہتے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ جن کا بولنا رب کا بولنا ہے، وہ اگر انشاءاللہ نہ بھی کہیں تو بھی کام چلتا ہے۔ اور سچ مچ قمیص ڈالی گئی، انکھیارے ہو گئے، ادھر سے قمیص چلی، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج اگر تم مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو کہ اس کی عمر زیادہ ہے اس لیے بے تکی باتیں کرتا ہے، اگر یہ نہ کہو تو میں کہوں گا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹے پھر بھی بولے۔ دیکھیں پیغمبر کے منشا سے ٹکر لینے کے بعد آدمی کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے۔ وہ پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، اور انہوں نے نفرت کی، پیغمبر کے مشن سے دغا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج 84 برس کے بعد بھی کہتے ہیں تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرجا او تکون من الہالکین۔ آپ ایک مدت سے لگاتار یوسف کا ذکر کرتے حتیٰ کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ فرمایا نہیں، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قمیص چلی ہے مصر سے، بیٹوں کو خوشبو کیوں نہیں آئی؟ صرف یعقوب علیہ السلام کو کیوں آئی؟ قمیص خوشبو والی تو تھی، لیکن خوشبو کو انہوں نے سینس نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ جس کا رابطہ تھا اس کو خوشبو آ رہی تھی، جس کا رابطہ نہیں تھا اس کو خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ اسی طرح لوگ کہتے تو پیر کے پاس جاتے ہو کیا ملتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ملتا، وہ تیرا رابطہ ہو تو کچھ پتا ہو کہ کس طرح ملتا ہے۔ اب اس میں سمجھ آئی ہے بات، بڑے درجے والے کو چھوٹے درجے والے سے فائدہ پہنچ گیا۔ مرید کو اصولی طور پر چھوٹے درجے والا مانا جاتا ہے۔ جس وقت آپ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تو آپ نے ہاتھ سے دیا ہوا ہے، بیعت کے کلمات کہے، اس کے بعد ہاتھ کھینچتے ہیں، شیخ کہتے ہیں آپ کا کام چل گیا، میرا کام بھی چلنے دیں۔
یعنی آپ کے مراتب طے ہونے شروع ہو گئے. تو یہ فیضان آ رہا ہے مولا مرتضیٰ سے، حسن و حسین سے، 12 ائمہ سے، اولاد رسول سے، خاتون جنت سے. کیونکہ عالم اسلام میں شامی کے حوالے کی مناسبت سے پہلی کتب جو ہے کائنات کی وہ جناب سیدہ ہے. مدار کائنات اس پر ہوتا ہے جو کتب ہوتا ہے. جسے چکی چلتی ہے اس کیلی پر ہی مدار ہوتا ہے، اوپر کا پارٹ اسی وقت تک پھرتا ہے جب تک وہ کیلی زندہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ خاتون جنت پہلی کتب ہیں، اس کا مطلب کل کائنات میں جو فیضان ہے وہ حسنین کی اماں کا ہے، حسنین کے ابا جی کا ہے. تو رب نے بتلایا کہ خواہ مسجدوں کی تولیت ہے، خواہ اللہ کے ساتھ قرب کا معاملہ ہے، وہ تقوی کے بغیر نہیں بنتا. جو آدمی غیر متقی ہے، تقوی کا دار و مدار صحت علم پر ہے نا، کیونکہ صحت عمل کا نام ہے نا تقوی. صحت عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ صحت علم پر ہے. مثلا جو آدمی گھڑی کا علم نہیں رکھتا وہ اگر اس کو کھول کے جوڑے تو کیا جوڑے گا؟ ٹی وی کا علم نہیں رکھتا، ٹی وی کو کھولے تو ٹی وی کو جوڑنا چاہے کیا کرے گا؟ کہ صحت عمل کا دار و مدار صحت علم پر ہوتا ہے. اس لیے ایسے سے جو خود پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں اور کسی پڑھے ہوئے کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے. 2 طریقے ہوتے ہیں، یا خود علم رکھتا ہو یا کسی علم والے سے اٹیچ ہو. تو پھر اس کو رہنمائی روزانہ کی بنیاد پر نہیں، گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے ملتی رہتی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک شعبہ تصوف کے وہ بانی ہیں. علماء تصوف نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کی 2 قسمیں ہیں، ایک تصوف سلفی، ایک تصوف سنی. تصوف سنی کے بانی حضرت امام زین العابدین. یہ کل روئے زمین پر قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ان کی بدبختی ہے جو اہل بیت کا نام نہیں لیتے. صرف اس ڈر کی وجہ سے لوگ ہمیں شیعہ کہیں گے. اور بد نصیبوں پھر تمہارا فیض کہاں سے آتا ہے؟ اس کا مطلب فیض ہوتا تو پھر ان کا ذکر کرتے، فیض آیا ہی نہیں تو ذکر کس طرح کریں؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ حضور مفکر اسلام. پورا مہینہ یزید کے فنکشن مناتے ہیں، لیکن جس وقت کوئی پھر مقابلے کا چیلنج کرے دم دبا کے بھاگتے اور اس پر اجماع امت ہو جاتا ہے. ایک بھی چوں نہیں کرتا. یا تو پھر یہ مفتی وغیرہ اور حجت الاسلام کے عہدوں سے ریزائن کرو، اگر ریزائن نہیں کرتے تو مرد کے بچے بنو میدان میں نکلو. ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے دوست جو متقیوں کے بغیر نہیں ہوتے. اور میں نے غالباً دسمبر کے 12 تاریخ کو یا 28 تاریخ ان تاریخوں میں کسی وقت دیکھا کہ وہ جو نانکانہ صاحب ہے جس جگہ گرو نانک پیدا ہوا ہے اس جگہ اس کے یاتری دیکھے تو یو کے صوفی یاد آئے. اتنی بڑی ڈاڑیاں، 2 4 آدمی مل کے بھی اگر ان کو اٹھائیں تو وہ ڈاڑیاں اٹھانی نہیں جا سکتی. ایک لکڑی کے بوجھ اٹھانے کا طریقہ اس کو سمیڑی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ اس کو جانتے کہ نہیں. ایک بھاری لکڑی ہوتی ہے نا 20-25 من، اس کے ساتھ درمیان میں ڈنڈے باندھتے ہیں تو جوڑا بن کے اس کو اٹھاتے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اس لکڑی کی فارم کا نام ہے سمیڑی. ان کی ڈاڑیاں ایسی ہیں کہ سمیڑی باندھ کے بھی اٹھاؤ تو اٹھائی نہیں جا سکتی. لیکن نماز کے فرائض بھی پتہ نہیں، وضو کے فرائض بھی پتہ نہیں. اور بغض اہل بیت کا تو اتنا پتہ ہے، اگر بغض اہل بیت بھی کوئی دین ہوتا یہ سب مجدد ہوتے. تو یہ فیضان ادھر سے آ رہا ہے. تو حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس کے مراتب کو بلند کر دیا. یہ سلسلہ ایسا ہے، اے ہم نشیں وہ کوچائے عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے.
اور وہ گلی اتنی لذت والی ہے کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ تو قرآن مجید نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، جو ولایت کا دم بھرتے ہیں دیکھیں ان میں تقوی کتنا ہے۔ تقوی کا مدار صحت علم پر ہے، صحت عقیدہ پر ہے۔ جنہوں نے عقیدے کا ایک ورگ بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی پڑھے ہوئے کے ساتھ ان کا تعلق بھی نہیں ہے، پھر بتاؤ وہ تقوی کس طرح اختیار کرتے ہیں؟ جس کا عقیدہ غلط ہے اس کا تقوی غلط ہے، اس کے تقوی کا فائدہ کچھ نہیں پہنچے گا۔ اور جس کا عقیدہ غلط ہے اس کا تقوی غلط ہے، جس کا تقوی غلط ہے وہ زمرہ اولیاء اللہ میں آ سکتا ہی نہیں۔ حضرت امام مالک کی بات عرض کرنے لگا تھا، تصوف سلفی کے وہ بانی ہیں، اور یہ بات شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمحات شرح مشکات کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسقہ، جو آدمی مولوی بنا لیکن صوفی نہیں بنا وہ فاسق فاجر ہو کے مرتا ہے۔ کیوں؟ یہ باقی جو اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے ہیں آدمی کے بدن کو صاف کرنے کے لیے، آدمی کے اعمال کو صاف کرنے کے لیے۔ دل کو صاف کرنے کے لیے کہاں سے لائے گا سامان؟ دل کو صاف کرنے کے لیے اعلی دل کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اس کا ثبوت مشکاسی میں حدیث ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق سے، حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں اے ابوبکر صدیق میں تو کافر ہو گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ بڑا زبردست کلمہ، یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے، یہ بات کیوں کہی ہے تم نے؟ انہوں نے کہا میں سرکار کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میں اس طرح لگتا ہے کہ جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہوں، اچھائی اور برائی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور نظر آنے لگتی ہے اچھائی کی اچھائی سمجھ آنے لگتی ہے، برائی کی برائی سمجھ آنے لگتی ہے، نیکی نیکی نظر آنے لگتی ہے، بدی بدی نظر آنے لگتی ہے، نیکی کا مزہ آنے لگتا ہے، بدی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ لیکن جس وقت ہم سرکار سے ہٹ کے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں تو اس وقت ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چلتے حضور کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، چلے گئے، جا کے پوچھا سرکار سے، فرمایا کہ جس وقت اگر لو کنتم علی ما انتم علیہ فی مجلسی، جس مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اسی مجلس میں اگر تم بیٹھے ہوئے ہو، جو کیفیت تمہارے پاس اس وقت آئی ہے اگر اس کو تم برقرار رکھو تو پھر کیا ہوگا؟ لزارکم الملائکۃ فی ازقۃ المدینۃ وعلی سررکم، اگر پھر تم ایسا کرو تو مدینے کی گلیوں میں تمہیں فرشتے نظر آئیں گے اور بستروں میں تمہیں آ کر کے تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، ملاقاتیں کریں گے، لیکن تم اس پوزیشن کو قائم نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب رابطہ شیخ اس کی موجودگی میں بھی رکھنا چاہیے، اس کی غیر موجودگی میں بھی رکھنا چاہیے، اسی کا نام رابطہ شیخ ہے کہ شیخ کو غیر حاضر نہ ہونے دینا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے القول الجمیل ایک کتاب لکھی ہے تصوف پر، اس میں چاروں سلسلوں کی بحث کی ہے، اس میں بتایا ہے کہ اللہ سے ملنے کے کتنے پرنسپل ہیں، کا بنیادی طور پر 3 ہیں: ذکر، فکر، رابطہ شیخ۔ ذکر کس کا نام ہے؟ زبان سے ذکر کرنا یا قلب سے ذکر کرنا۔ فکر کس بات کا نام ہے؟ مراقبہ کرنا۔ اور تیسرا رابطہ شیخ۔ ان تینوں میں زیادہ زور والا کون سا سلسلہ ہے؟ کا رابطہ شیخ۔ اس پر وہ دلیل تو انہوں نے نہیں لکھی، میں نے جب اس پر ریسرچ کی تو میری سمجھ میں آئی بات کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے برابر کوئی کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ جس سے ان کا رابطہ ہے اس طرح کا رابطہ کسی کو اس حضور کے بعد نہیں مل سکا، اس لیے وہ مرتبہ پھر کسی کو مل نہیں سکتا، کیونکہ رابطہ شیخ کی قیمت جو ہے وہ مرتبے کی قیمت ہے۔ تو زیادہ زور والا رابطہ شیخ ہے۔ رابطہ شیخ جب تک وہ سامنے ہے ٹک ٹکی باندھ کے اسے دیکھنا، اور جو آنکھوں سے اوجل ہو جائے اسے کو خانہ دل سے غائب نہ ہونے دینا، اس کا نام ہے رابطہ شیخ۔ ان اولیاء الا المتقون، یہ تقوی کے 3 فارمیں ہیں۔
ذکر فکر اور رابطہ شیخ، زیادہ زور والا جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے. جس کا شیخ جتنا مضبوط ہے اس کا دین اتنا مضبوط ہے. اب غوث پاک کے مریدوں کے برابر کا مرید کسی اور اپنے وقت میں بھی نہیں ہوا، بعد میں بھی نہیں ہوا. کیوں؟ ایسا رابطہ کسی کو نہیں مل سکا، اس لیے ایسا مرتبہ کسی کو نہیں مل سکا. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ باقی آپ کے جتنے رابطے ہیں ان کی ایک مدت ہے. مثلا آپ ووٹ لینے گئے ہیں، کنوینسنگ کی ہے، لوگوں نے ہاں کر دی ہے، آپ ان کے پیچھے دوڑے بھاگے پھرتے ہیں. جو ہی آپ اسمبلی کے ممبر بن گئے پہچانتے ہی نہیں ہے، نہ نام یاد ہے، نہ گاؤں یاد ہے، نہ شکل یاد ہے. اللہ حضر قیاس. اسی طریقے سے بازیگر ہیں، جب کوئی جیتا تو ڈھول بجانے کے لیے آ گئے، پیسے لے کر کہتے مارا بوزی، پیسے لے کے بھاگ جاتے، کوئی رابطہ نہیں. اللہ حضر قیاس. اسی طریقے سے پیشہ ور پیر وہ مرید سے نذرانہ لینے کے لیے اس کے مکان پہ چلے جاتے ہیں. جب وہ مل جاتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ خدایا یہ تیرا کرم ہے، تیرے نام پر کسی نے مجھے پیر مانا ہے، وہ بھی کہتا ہے مارا موزی. اب اس سے طریقت کیا چلے گی جس کو طریقت کا خود کوئی پتہ نہیں ہے. یہ ساری دوستیاں ایک خاص منزل پر چل کے رک جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جس بندہ دنیا سے جاتا ہے، بیگم جو لفافہ نہیں کھولنے دیتی وہ ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں جو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہے، قانون اور اخلاق اور عقیدہ تسلیم کرتا اس جیسا مخلص کوئی نہیں، قبر کے دروازے پر چل کر کے رک جاتی ہے. اس کے بعد جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اندھیری رات ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی کس طرح آنے جانے کی کوئی اطلاع نہیں. آدمی گھبراتا کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، پرسان حال کوئی نہیں. میں تو باہر گیا، میں گڑھے میں آ کے قید ہو گیا. اس اندھیری رات میں اچانک کھڑکی کھلتی ہے، پٹ سے سرکار تشریف لے آتے ہیں. کہتے گھبراتا کیوں ہے؟ جس کا کوئی بھی ساتھی نہ ہو. اساں سنیا ماہی اودی باں پھڑدا، جدا کوئی بھی سہارا نہ ہوئے، اودی کشتی کنارے لاندا ہے، جدا کوئی بھی کنارہ نہ ہوئے. اولیاء اللہ کے مطلب قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے میدان میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. بیگم کہے گی یہ ساری زندگی مجھے مارتا رہا، گالیاں دیتا رہا. کل بھی کسی خاتون سے بات ہوئی، کہتی جس دن سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے اپنے میاں کی دیکھ بھال کی ہے، ساری زندگی عذاب میں گزاری ہے، بیماریاں ہی دیکھتی رہی ہوں. میں نے کہا اس نے کبھی مارا بھی ہے؟ کہا مارا تو نہیں ہے. کہا جو پیسے کمائے تجھے دیے کہ نہیں ہے؟ کہا دیے. میں کہا پھر گلا کیا ہے؟ اس کے باوجود اس کو کمپلینٹ ہے کہ میں اس کے گھر آئی. بیماری تو خدا کی بھیجی ہوئی ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ حضر قیاس. ساری جائیداد پر قبضہ کرتی ہے. کسی کو اگر آنا بھی میاں دے دے اس کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہولڈ ہو جاتی ہے. بتائیے کیوں دیا ہے، کس کو دیا ہے، کیسے دیا ہے، کہاں سے لائے تھے. قیامت کے میدان میں وہ بھی کہے کہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے میدان میں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیگم سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا. لیکن جو اولیاء اللہ ہیں ان کی سنگت ہے، قیامت کے میدان میں ان کی سنگت قائم رہنے والی ہے. حضرت غوث الثقلین کی تاریخ زندگی میں یہ حوالہ موجود ہے. آپ نے فرمایا میں بہت بے چین رہتا تھا کہ پتہ نہیں میرے مریدوں کا کیا بنے گا. تو ایک دن اللہ کے حضور میں نے عرض پیش کی، مولا کریم اگر تو مجھے اس کا مشاہدہ کرا دے کہ میرے مریدوں کا کیا بنے گا تو میرے دل کو تسکین ہو جائے. کسی کو زمین کی فکر ہے، کسی کو مکان کی فکر ہے، کسی کو عہدے کی فکر ہے، کسی کو سیاسی اقتدار کی فکر ہے. لیکن غوث الثقلین فرماتے مجھے اپنے مریدوں کی سوچ ہے کہ وہ کدھر جائیں گے، ان کا کیا بنے گا. کہتے اللہ کریم نے پھر وہ دوزخ اور جنت کے دونوں رجسٹر مجھے دیے کہ ان کو چیک کر لے. اے غوث الثقلین تیری قابلیت پر بھی قربان. کل روئے زمین پر جتنے آپ کے مرید ہیں ان کے نام، ان کے مقام،
ان کی ذاتیں، ان کے خاندان، ان کے ملک، پوری روئے زمین پر جہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے وہاں غوث پاک کا ماننے والا بھی ضرور ہے۔ اور یہ جس کو آپ 11ویں شریف کہتے ہیں، پوری دنیا میں کیا سنی، کیا شیعہ، کیا وہابی، روزانہ تبلیغ کسی بھی مشن کی نہیں ہوتی، لیکن 11ویں شریف غوث پاک کے ہر ملک میں ہوتی ہے، اور باری باری وہ ایک دن اکٹھا کر نہیں کر سکتے، الگ الگ کرتے ہیں، اس لیے 11ویں کے نام پر پورے سال میں ہر روز تبلیغ ہوتی ہے، اور مذہبوں پہ پابندی ہے، فلاں کو برا کہو، فلاں کو برا کہو، فلاں کو برا کہو۔ وہ سکرین کہتے ہیں سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو۔ یہ فکری آزادی صرف 11ویں شریف پر ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے جب میں نے وہ رجسٹر کھول کے دیکھے، چیک کیا، دیکھا کہ کل روئے زمین پر قیامت تک جو بھی میرے مرید ہیں ان کے نام کو میں نے اپنے کمپیوٹر پر ایک جگہ کر لیا، اور دیکھا، چیک کیا، ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو غوث ثقلین نے اپنی دوستی کا حق اس طرح ادا کیا، جب قیامت کا میدان آئے گا جس طرح سرکار اپنے امتیوں کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گے، اسی طرح میں بھی سرکار کی سنت کے مطابق اپنے مریدوں کو دوزخ سے محفوظ رکھوں گا۔ قرآن کہتا ہے جتنے بھی دوست ہیں سارے دشمن بن جائیں گے، رشتے کٹ جائیں گے، لیکن جن کا رشتہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ قیامت میں قائم رہے گا۔ اس وقت آپ دیکھیں یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کس جگہ کا رہنے والا ہے، کوئی کس جگہ کا رہنے والا ہے، ان کو کیا چیز کھینچ کے لائی ہے؟ آتے وقت پیسے بھی خرچ کیے ہیں، پٹرول بھی خرچ کیا ہے، اور اگر کوئی نعت خان نعت والا ہوتا تو نعت پر پیسے بھی دیتے، میں بھی پیسے نکال کے جیب میں ڈال کے آیا تھا۔ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف عقیدہ صحیحہ، خدا اور اس کے رسول کی محبت ہی ہمارا رشتہ ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے جب ماں کام نہیں آئے گی یہ رشتہ کام آئے گا۔ یہ مت سوچو کہ ہم آدھی رات کے وقت آ کے بیٹھ کے تقریریں سنتے ہیں، نہیں، جو کچھ 11ویں شریف سکھاتی ہے اس پر عمل کریں۔ قیامت کے میدان میں بیوی کا رشتہ ٹوٹے گا، مدینے والے کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، غوث پاک کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، بھائیوں سے رشتے ٹوٹیں گے، بیگم سے رشتہ ٹوٹے گا، بچوں سے رشتے ٹوٹیں گے۔ یہ کہیں گے نہیں یہ ابا ہمارا کچھ نہیں لگتا، یہ زندگی میں سب کچھ کرتا لیکن ہم سے پیار بھی نہیں کیا، پیسے کما کے لوگوں کی بیگموں کو دیتا رہا، اچھا آدمی نہیں ہے۔ ایک آدمی بھی کوئی اگر شہادت دے گا تو میں کوئی اللہ کا صحیح بندہ ہوگا تو شہادت دے گا، لیکن سرکار گنہگار سمجھ کے یہ نہیں کہیں گے یہ گنہگار ہے، کہ یہ گنہگار ہے یہ میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا یہ بے گناہ ہے، لیکن مولا کریم گنہگار ہو کر کے بھی یہ میرا ہے نا مزے کی بات۔ میں اس کو بے گناہ نہیں کہتا، میں اس کو گنہگار کہتا ہوں، لیکن گناہگار کے ہوتے ہوئے بھی میں اپنے رشتے کو سے وڈرا نہیں کر سکتا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یہ گنہگار ہو کر کے بھی میرا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ 11ویں شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ حضرت غوث ثقلین کا تھوڑا سا تعارف سمجھ لو۔ حضرت غوث ثقلین نجیب الطرفین سید ہے، آپ کی مائی صاحبہ جو ہے حسینی سادات میں سے ہیں، سید ابو صالح سید شاہ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نانا ہیں، اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ آپ کے والد صاحب ہیں۔ تو اس طرح باپ حسنی ماں حسینی، یہ رشتے ایسے ہیں جن پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک نہائی نتیجہ نکلے گا۔ وہ کیا ہے کہ لکھا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس تاریخ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی تو جڑواں لڑکے پیدا ہوئے دو، ایک کا نام یعقوب ہے اور ایک کا نام عیسو ہے۔ یعقوب کے معنی پیچھے پیدا ہونے والا، وہ ٹوینز تھے، جو ترتیب بار بعد میں پیدا ہوا اس کا نام یعقوب ہے علیہ السلام، اور جو پہلے پیدا ان کا نام ہے عیسو۔ جتنے شاہان ایران گزرے ہیں، رومن امپائر کے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے کل روئے زمین پر حکومت کی ہے، یہ سارے کے سارے جناب عیسو کی اولاد میں سے۔ اور دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہیں کہ جتنے پیغمبر اس کے بعد آئے وہ ان کی اولاد میں سے ہی آئے۔ اور یہ بات بھی ایک عجیب نتیجے پر جا کے پہنچاتی ہے، کہا کہ وہ جو فیضان تھا ابراہیم علیہ السلام کا ظاہری اور باطنی حکومتوں کا،
کی علیحدگی اس کو یہاں پھر آ کے جوڑ دیا. کہا ایک گھر میں بادشاہی بھی اسی گھر میں, نبوت بھی اسی گھر میں. تو چلتے چلتے جو سرکار کے دور کی باری آئی تو کہا میلاد شریف کی صبح کو تمام بادشاہوں کے تخت الٹے پڑے. اشارہ تھا اس طرف کہ آج کے بعد بادشاہ جو ہے نام کی رہے گی, کام کی نہیں رہے گی. تو تختوں کے الٹا ہونے کا مطلب بادشاہی آج ختم ہے, اور سرکار پر نبوت کو ختم کیا. کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا جو ظاہری اور باطنی اقتدار تھا وہ اکٹھا ہو کے محمد کہلانے لگا ہے. آگے میں سرکار نے فرمایا نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور مفکر اسلام. یہاں تک امام فخر الدین رازی کی تفسیر چلی ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران, اس کے تحت یہ سب تفصیل لکھی ہے. ضرورت پڑے تو اس کو مطالعہ کیا جائے تو نکل آئے گی, اور وہ سمجھنے میں بھی دقت نہیں ہوگی. اتنا وہاں نکلا ہوا نہیں جتنا میں نے نکال کر اس کو نکال کر. تو حضرت نبی کریم علیہ السلام پر یہ سلسلہ ختم ہوا. حضور نے فرمایا کہ میرے فیضان کو 2 حصوں میں رب نے تقسیم کر دیا ہے. امام حسن ناف سے لے کر کے سر کے بالوں, ہاتھوں کے ناخنوں تک یہ میری تصویر ہے, یہ فیضان کا ایک حصہ یہ ہے. اور دوسری طرف امام حسین ناف سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک یہ میری تصویر ہے. میرے فیض کا دوسرا حصہ, اس کا نام حسین ہے. جسے تو غوث ثقلین کی باری آئی, کہا کہ بیٹی حسین کے خاندان کی لیتے ہیں اور بیٹا حسن کے خاندان کا لیتے ہیں, دونوں کو ملا کے غوث اعظم بناتے ہیں. مزہ ہی آ جاتا ہے کہ نہیں. حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کی ولادت 471 سنہ ہجری میں ہوئی ہے ماہ رمضان شریف میں, اور آپ نے پورے ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھا. شیر خارگی میں پورے ماہ رمضان میں آپ نے دودھ نہیں پیا. لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ شرفائے حسنیہ کے ہاں ایک صاحبزادہ پیدا ہوا, سید کو شریف کہتے تھے. شرفائے حسنیہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس نے اپنی پیدائش سے لے کر کے عید والے دن تک ایک دن بھی روزے کے ٹائم میں دودھ نہیں پیا. اور کمال کی بات یہ بھی تھی, مولانا عبد القادر اربلی نے لکھا ہے حضرت غوث ثقلین کی شان میں قلائد الجواہر میں, اس کتاب کا نام ہے قلائد الجواہر. کہتے ہیں حضرت غوث کی ولادت کے وقت ان کے اپنے کندھے پر پاؤں کا نشان تھا, وہ سرکار کا پاؤں تھا جس کا وہ نشان تھا. تو پہلے دن سے ہی بات نکھر گئی. اس پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ کتاب کی دلالت ہدایت پر زیادہ ہے یا معجزات کی, یہ علم عقیدہ کا مسئلہ ہے. اب وہ تقریروں میں تمام علوم بحث میں آتے ہیں نا, یہ کہانیوں قصوں والی ہو رہا تو پھر تو کوئی نہیں ضرورت پڑتی. اس کے اندر ہے کہ معجزہ جو ہے یہ نبی کی سچائی کو زیادہ نکھارتا ہے یا کتاب کا, کتاب سے زیادہ معجزے کو دخل ہے. سبحان اللہ. کس وجہ سے؟ کا کتاب تو وہ پڑھے گا جو پڑھا ہوا ہے, جس کی سمجھ کام کرتی ہے, جس کا ادراک کام نہیں کرتا, پڑھا ہوا نہیں ہے, وہ کتاب کو پڑھے گا نہیں. اور پہلے اسے پہلے یہ یقین ہونا چاہیے یہ نبی اور رسول ہے, تو پھر وہ کتاب کو تحقیق کی غرض سے پڑھے گا نا. لیکن جہاں تک معجزے کا تعلق ہے, دشمنوں نے مانگا کہ یار ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ, پھر وہ کہا منہ سے مانگو. یہ سرکار کی شان ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا میں فلاں کر کے دکھا سکتا ہوں, فلاں کر کے نہیں دکھا سکتا, منہ سے مانگو. یہ سرکار کی بولی ہے. نبیوں میں کسی نبی کی یہ بولی نہیں, کسی رسول کی یہ بولی نہیں, مانگو جو کچھ مانگتے ہو. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو کہو لکڑی کو زندہ کرو, کہا یہ میرے سبجیکٹ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ آپ مردے زندہ کریں, وہ کہیں گے یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. سرکار کا سبجیکٹ کیا ہے؟ سرکار نے کہا مانگو جو کچھ مانگتے ہو, اور ایک ایسا سبجیکٹ سرکار نے پیش کیا جس پر
کفار کے پاس اور عرب کے پاس جواب ہی نہیں تھا. ایک آدمی نے پتھر بنا کے دروازے پر رکھا ہوا ہو، وہ اٹھاتا ہو، ایک پہلوان آ جائے، وہ کہے جو پتھر تم روزانہ اٹھاتے ہو میرے سامنے میری طرح اٹھا کے دکھاؤ. وہ چیلنج کرنے والا اس طرح اٹھا کے دکھائے جس طرح بنانے والا نہیں اٹھا سکتا، اس کو اپنی شکست ماننی پڑے گی نا. عرب لوگوں کو قوت گویائی پر بڑا ناز تھا. ہم بات اچھی کر سکتے ہیں، ایک وزن پر 1000 لفظ بول سکتے ہیں، 1000 لفظ بول کے ایک معنی لے سکتے ہیں. ترادف اور اشتراک اتنا ہے. ترادف اس کہتے ہیں ہم معنی الفاظ کو اکٹھا کریں، سنونیمس کا مجموعہ، یعنی ایسی ڈکشنری، ایسا مجموعہ الفاظ کہ ایک معنی کے لیے 1000 لفظ لا سکتے ہیں اور ایک لفظ بول کے اس کے 1000 معنی کر سکتے ہیں. اس کے دعوے دار تھے، اس لیے کہتے تھے عرب. عرب کے معنی گویا اور عجم کے معنی گنگا. پوری دنیا کو وہ گنگا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو گویا سمجھتے تھے. آپ نے جس علم پر تمہیں بہت ناز ہے کہ تم بہت پڑھے ہوئے ہو، بہت الفاظ بول سکتے ہو. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے اور ہمارے بندے پر جو کچھ نازل ہو اس میں تمہیں شک ہے تو جس طرح وہ لاتا ہے نا ایسی 3 آیتیں لا کے دیکھو، 3 سینٹنس، اس سے زیادہ نہیں. لیکن جس وقت یہ ٹانگ دی کعبہ شریف میں، پر تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یعنی وہ کام میں نہیں کہتا کہ تم فلاں کام کر کے دکھاؤ. تم کہہ سکتے ہو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. میں کہوں چاند توڑ کے دکھاؤ، ان کا اس کا ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو کو مردے زندہ کر کے دکھاؤ، ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے. پھر بات کرنے کا تجربہ تو تمہیں ہے نا، تو میری طرح بات ہی کر کے دکھاؤ. پر نہ کر سکے. یہ سرکار کے معجزات کا ایک نرالا رنگ ہے. اور مانگو جو کچھ مانگتے ہو. میں نہیں یہ کہتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. بولو منہ سے. کہا جی یہ جنگل کے جانور جو ہیں بور کے، آپ کا کلمہ پڑھیں. گو تھی کسی نے پکڑی ہوئی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. گو سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، محمد آپ کا نام ہے، اللہ نے آپ کو سب سے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. اور ایک مشرک بھیڑیں چلا رہا ہے، بکریاں چلا رہا ہے. ایک شیر آ کر حملہ آور ہوا، اس نے اس کو لاٹھی ماری. اس نے کہا کیسا بےہودہ انسان ہے، میں نے تیری روٹی کبھی تیرے طباق سے اٹھائی ہے؟ جب میں تیری خوراک، میں تیری غذا تیرے طباق سے نہیں اٹھاتا، یہ میرا شکار ہے، میری غذا ہے، کیوں مارتا ہے؟ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ شیر ہو کر بات کرتا ہے. بھیڑیے کے متعلق بھی حدیث ہے. بھیڑیے نے کہا کہ یہ بھیڑیا ہو کر باتیں کرتا ہے. جس نے شیر کا تجربہ کیا اس نے کہا یہ شیر ہو کر باتیں کرتا ہے. اس وقت جواب میں وہ کہتا ہے تجرب کی بات یہ نہیں ہے کہ میں بھیڑیا ہو کے بات کروں، تجرب کی بات یہ ہے کہ سب سے آخری اور سب سے افضل رسول اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے شہر کے اندر موجود ہے، اور تم اس کو دیکھ کے پہچان کے کلمہ اس کا نہیں پڑھتے ہو، مانتے نہیں ہو. تجرب کی بات یہ ہے. جس نے جو کچھ مانگا سرکار نے وہ دیا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی اپنی شان ہے. حضرت غوث الثقلین کے کمالات کا بھی اور کرامات کا بھی یہی مقام ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کرامت دکھا سکتا ہوں، فلاں مانگ جو کچھ مانگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ، جو سرکار کا مزاج تھا نبوت کا، اس کی تقلید میں ورثے میں جو کمالات پائے تھے وہی مزاج تھا جس سے بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. حضرت غوث الثقلین سرکار کی نبوت کا راز تھے. اب حضرت غوث الثقلین کے کندھے پر اس پاؤں کا نشان بتاتا ہے یہ آج کا پروگرام نہیں ہے، پیچھے سے بنا ہوا چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے زمانے میں اسکول سے آئے ہیں تو دیکھا کہ ایک گائے جا رہی ہے، اسکول کے بچوں نے اس کی دم پکڑی. سرکار غوث پاک نے بھی اس کی دم پکڑی.
اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو قوت گویائی عطا فرمائی. نے کہا یہ باقی لوگ تو گائے کی دم مروڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن تم گائے کی دم مروڑنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم لوگوں کے دلوں کو سیدھا کرنے کے لیے آئے ہو. یہ کام چھوڑو. لوگوں کے دلوں کو سیدھا. تو آپ کے ماہ رمضان میں دودھ نہ پینے کو جو دنیا پر واضح تو ہو گئی تھی پہلے بات، لیکن آپ نے اس کو کنٹرول کیا، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. پھر اس جگہ سب مجمع میں یہ بات ہو گئی، اس لیے ماننا پڑی کہ یہ کام اندر سے کچھ اور ہے. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اس وقت ہدایت کا ذریعہ بنی جب دودھ کا جھگڑا پڑا آئندہ ماہ رمضان میں. تو کہتے ہیں کہ رمضان کی تاریخ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کہا چلو وہ شرفائے حسنیہ میں جو صاحبزادہ ہے اس کا حال چل کے پوچھتے ہیں، اگر اس نے دودھ پیا ہے پھر رمضان نہیں ہوا، اگر اس نے دودھ نہیں پیا تو پھر رمضان ہو گیا. تو پھر آپ کے بچپنے نے سوسائٹی کو ایک برائی سے بچایا اور ماہ رمضان شریف کے روزے چھوڑنے سے بچایا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی پابندی عطا کی. تو آپ علم ایسا پڑھا، کیا فرماتے ہیں، دراست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعاد من مولا الموالی. میں نے علم پڑھایا ہے. درست ہو گئے مانے پڑھانا. میں نے علم پڑھایا ہے، پڑھنے کو تدرس کہتے ہیں. ویسے دراسہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ویزا جب ایجوکیشن ویزا لگے تو کہتے ہیں تاشیرۃ دراسہ، یعنی ایجوکیشن کا ویزا ہے. دراسہ مانے ایجوکیشن. آپ فرماتے ہیں دراست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعاد من مولا الموالی. یہ اس کی لہ جو ہے یہ طالب علموں کی لہ ہے. ہم لوگ جو پرانی مسجدوں میں ٹوٹی مسجدیں اور بیچ میں جتنی اینٹیں لگی ہیں اتنے ہی سوراخ ہیں، جتنے پتھر لگے ہیں اتنے ہی روشن دان سمجھو. تو وہ مسجد کبھی گرم نہ ہو، لیکن طالب علم اتنے اکٹھے ہو جاتے تھے کہ ان کی وجہ سے گرمی ہو جاتی تھی. اوپر بھیڑیں موئے اس میں سرما میں بول رہی ہوتی تھی. جن بوڑھیا نے ڈنگ مارے کو ڈیمو آنے انہوں نے کیا ڈیمو. تو بھیڑیں جتنی ان کے ڈنگ ضائع ہو جاتے ہیں اس وقت ان کا کام گانا بجانا ہے. وہ گوں کرتی ہیں. تو اوپر وہ چھت کے قریب وہ بھیڑیں گوں کرتی اور نیچے طالب علم کہتے دراست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعاد من مولا الموالی. میں درس 2-4 دنوں میں کے لیے نہیں دیا، میں پڑھاتا ہی رہا. کہتا کہ جب کتب بھی بن گیا تو بھی پڑھاتا تھا. سبحان اللہ. کتب بھی بن گیا تو بھی پڑھاتا تھا. اور آپ کے پڑھائے ہوئے لوگ، تاریخ بتاتی ہے ہر سال میں 11,000 آدمی. آپ کی یونیورسٹی اس کا نام جامعہ نظامیہ تھا. وہ جو جامعہ نظامیہ سرکاری تھا جس میں آپ خود پڑھے تھے وہ اور تھا. ان کا محلہ حلبہ میں اپنی یونیورسٹی تھی. 11,000 آدمی کی اکوموڈیشن تھی وہاں. تو ایک تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. وہ ثقلین کتب ہونے تک پڑھاتے رہے. کتب کائنات میں صرف ایک ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں غوث اور ہوتا ہے کتب اور ہوتا ہے. نہیں، جو غوث ہے وہی کتب ہے، جو کتب ہے وہی غوث ہے. اس پر احادیث موجود ہیں جن کو امام جلال الدین سیوطی، جن کا سنہ وفات 911 ہے، انہوں نے الحاوی للفتاوی کتاب لکھی ہے. اس کے اندر بتایا کہ اولیاء اللہ کے ایک سیٹ ہے، اللہ ان کے ذریعے سے کائنات کا باطنی نظام چلاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں جو کتب ہوتا ہے پروردگار کا خلیفہ باطن ہوتا ہے، اور کائنات میں ولایت کا خلیفہ اعظم جو ہے مدار ولایت علی مرتضیٰ ہے. سبحان اللہ. ہاں، قطب مدار اس کو کہنا چاہیے، جس پر کہ دار و مدار ہے کائنات کا. کہا اللہ ان ولیوں کے ذریعے سے مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے ذریعے سے بارش بھی برساتا ہے، قحط سالی بھی بھیجتا ہے، جس سے خدا کی پالیسی ہوتی ہے. لیکن جس طرح انتظامی باڈی وزیر اعظم تھانے دار کی ڈیوٹی نہیں کرتا، تھانے دار کو ڈیوٹی اس نے دی ہوئی ہے، اللہ اللہ ہے، یہ اس کی باطنی مشینری ہے.
جن کو کام سپرد کر رکھے ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح زندگی گزاری. جس وقت آپ کہتے ہیں میں اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا تو مجھے وہاں سے بغداد شہر کے محلات نظر آنے لگے. میں نے مائی صاحب سے ذکر کیا. آپ فرماتے بیٹے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم بغداد میں جا کے تعلیم حاصل کرو. آپ کے جیلان شریف سے کوئی 70-80 میل کے فاصلے پر آپ کی ایک چلاگاہ ہے. خواجہ غریب نواز کا وہاں حجرہ بنا ہوا ہے جہاں پورا مہینہ ان کے پاس گزارا آپ نے. فیضان پہلا غوث الثقلین کا ہے. جس وقت شیخ شہاب الدین سہروردی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا غوث الثقلین ملک ہند ببند دے، فرمایا کہ عرض کیا کہ آپ ہندوستان مجھے عطا فرمائیں. آپ فرمائے پسرے غیاث الدین برتو سبقت ربوداست. وہ خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار پہلے آ گئے تھے، انہوں نے وہ مجھ سے مانگا تو میں نے ہندوستان ان کو دے دیا ہوا ہے. اسی لیے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں موئی کے فدائے نام تو شد دریوزہ گر ایک رام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارت طلب تسلیم و رضا. اس حجرے اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے یہ حجرہ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کا، جہاں آپ نے بعض نے کہا وہ 6 مہینے وہاں رہے، لیکن کم سے کم 1 مہینے پر سب کا اتفاق ہے. اس کا مطلب جو پرائم منسٹر تھے اولیاء اللہ میں وہ حضرت غوث الثقلین کی بارگاہ میں بھیک انہوں نے مانگی ہے. خود الفاظ دریوزہ گرے اکرام تشد، دریوزہ گر کہتے بھکاری کو. آپ کے دروازے کا بھکاری بنا ہوں اسی وجہ سے میں خواجہ بنا ہوں. آپ چلے گئے بغداد میں، وہاں چل کے پڑھنا شروع کر دیا. 3 طالب علم تھے، ایک کا نام تھا بننا، ایک کا نام تھا سعید اور ایک آپ تھے. وہاں ایک مشہور تھا کہ ایک کتب بغداد ہے، وہ اچانک کسی وقت ظاہر ہوتا ہے، اچانک وہ دیکھتے دیکھتے ہی غائب ہو جاتا ہے. اس کی ملاقات کے لیے چلتے ہیں. بننا نے کہا میں ایسے سوالات کروں گا کہ غوث بغداد کو اس کا جواب نہیں آئے گا. سعید نے کہا میں نے سوال کرنے ہیں لیکن مجھے ان کے جواب کا انتظار کرنا ہے. غوث الثقلین سے پوچھا آپ ایک ولی اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، برکت کے لیے جا رہے ہیں، سوال کیا کرنا؟ ادب سے بیٹھیں گے، دعا کا انتظار کریں گے. تو وہاں پہنچے، بیٹھتے گئے، اچانک دیکھا کہ کرسی پر خلیفہ بغداد قطب بغداد آ کے بیٹھ گئے. ان کے آنے جانے کا کچھ پتہ نہیں چلا کدھر سے آئے کیسے آئے. اچانک دیکھا کرسی پر بیٹھ گئے. انہوں نے بننا کو بلا کے کہا تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ تھا، تمہیں میں بتاتا ہوں کہ تم کافر ہو کر کے مرو گے. سعید کو بتایا کہ تمہارے سوالات یہ تھے، ان کا جوابات یہ تھے، لیکن خدا تعالیٰ تجھے کفر سے بچا لے گا، لیکن کفر کے بالکل قریب ہو کے واپس آؤ گے، کیونکہ تم ایک اللہ کے بندے کی آزمائش کرنے کے لیے تو گئے ہو نا. تو یہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے ان قریب یہ بغداد کے ممبر پر بیٹھ کے کہے گا قدمی حاضر ہی اللہ رقبت کل اولیاء اللہ. یہ میرا قدم جو ہے لفظ حاضر ہی کیوں استعمال کیا؟ یعنی روحانی طور پر نہیں ہوگا، جسمانی طور پر. یہ مفہوم مبصر کے لیے ہے. لفظ حاضر کا استعمال یہ معنی دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ روحانی طور پر میں ان کو قدم سے فیضیاب کروں گا. سچ مچ میرے اس قدم کے نیچے سر رکھیں گے تو ولایت ملے گی. کل کائنات میں ایسا کوئی ولی نہیں گزرا جس کے پاؤں کی ٹھوکر سے ولی بنے. اگر یہ ہے تو یہ فاطمہ کا لال ہے، حسنین کریمین کا نور نظر ہے، جس کے پاؤں کی ٹھوکر سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ بنائے. اور جس تاریخ آپ نے یہ اعلان کیا، آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، علی بن حیاتی موقع پر موجود تھے. انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ آپ میری گردن پر میرے سر پر پاؤں رکھیں. آپ نے ان سے بھی کہا کہ پچھلے غیاث الدین ورتو سب کو دربوداست، کہ تو اس سے پہلے غیاث الدین کا بیٹا معین الدین چشتی اجمیری وہ سبقت لے گئے. حالانکہ وہ اسفان کے پہاڑوں میں تھے لیکن روحانی تصرف سے وہاں جا پہنچے. تو دوستوں نے وہ ٹائم بھی نوٹ کر لیا. اور مغرب میں ایک بزرگ تھے جن کو مجدد الفسانی کہتے تھے،
ان مغربی ممالک میں، انہوں نے بھی سنا، انہوں نے اپنے مریدوں کی موجودگی میں علی الراس والعین، میرے سر پر بھی پاؤں رکھے، میری آنکھوں پر بھی پاؤں رکھے۔ سبحان مصر میں ابراہیم نامی ایک درویش تھے جو اس پورے ملک میں سب سے اعلیٰ پائے کے درویش تھے، انہوں نے بھی کہا علی الراس والعین۔ اللہ حضرت کے مختلف ملکوں کے رہنے والے جن میں شیخ شہاب الدین سہروردی بھی تھے، انہوں نے بھی سر جھکایا۔ حاضرین نے ڈیٹ بھی لکھ لی، وقت بھی لکھ لیا، الفاظ بھی لکھ لیے۔ بعد میں حضور غوث پاک کی یہ کرامت تھی کہ وہ سارے بزرگ ایک ہی دن آپ سے ملاقات کے لیے آئے، تو سب نے کہا ہم نے اس یہ سنا تھا اور اس طرح ہم نے اپنی گردنیں جھکائی تھی۔ تو اتنی شہادتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اب قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، کئی اور لوگوں نے کہا میں یوں کر دیتا ہوں، میں غوث ہوں، میں آئندہ بناؤں گا، لیکن ان کی بات سوائے ان کی بیگم کے معنی کسی نے نہیں ہے، جس کو کل دنیا نے مانا وہ صرف حضرت غوث ثقلین ہے۔ تو پارشل ایویڈنس پر کوئی کیس فائنل نہیں ہوتا، امپارشل ایویڈنس پہ ہوتا ہے۔ انٹرسٹڈ ایویڈنس ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ بیگم کہہ رہی ہے اپنے مرید ساتھی کہے، اس سے بات نہیں ہوتی، کوئی دوسرا غیر بھی کہے، جس کو حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں مجدد کہیں نا، وہ تو مجدد ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد کہیں، وہ تو مجدد ہوگا۔ سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ کسی کو مجدد تسلیم کریں، وہ تو ہوگا۔ حضرت پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری یہ کمال درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، سبحان اللہ۔ لیکن ان میں سے کوئی آدمی کسی کو مجدد نہ مانے تو پھر یہ ایسے بیگم کی شہادت پہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ بات خیال میں آ گئی ہے؟ حضرت غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے جو کام کیے ان میں سے ایک بات یہ بھی بتا دی کہ یہ نارمل پروسیجر ہے کہ کوئی آدمی بیعت کرے، عقیدہ صحیحہ رکھے، عقائد سمجھے، اعمال صالحہ کرے، شیخ سے رابطہ رکھے، شیخ کی تعلیمات کے مطابق عبادت کرتا چلا جائے، ایک وقت اس پر وہ آ سکتا ہے کہ وہ ولی بن جائے، کیونکہ ولایت کسبی بھی ہے، ولایت وابی بھی ہے۔ یہ ولایت کسبی کا سسٹم ہے کہ کمائے سے بنے، غوث پاک اس سسٹم سے نہیں گزرے، ان کی جو ولایت ہے وہ وابی ہے، خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ حضرت امام حسن کی ولایت وابی ہے، حسین کی ولایت وابی ہے، مولا مرتضیٰ کی وابی ہے، ان کے عمل کو ان کی ولایت میں کوئی دخل نہیں۔ خاتون جنت کی ولایت جو ہے وابی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے بیعت کر کے رابطہ رکھ کے مراقبے کرے تو بعد میں ملے، نہیں۔ حضرت غوث ثقلین کی بھی ولایت وابی ہے، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ امر واضح کیا کہ ولایت وابی کے اکثر کے معاملات جو ہیں وہ اپنے کتب وقت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ آدھی رات سے بعد اچانک اپنے خادم کو کہتے ہیں لوٹا پانی کا بھر، کہیں جانا ہے ہم نے۔ بغداد کی آبادی سے باہر نکلنے کے لیے ایک دروازے سے انہیں گزرنا پڑا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت غوث ثقلین نے اپنے خادم سے کہا پانی کا لوٹا بھرو، چلنا ہے۔ بغداد شریف کی آبادی میں سے تھوڑی دیر چلنے کے بعد دیکھا کہ دیوار آئی، بڑا مین گیٹ آیا، جو ہی قریب پہنچے تو خود بخود کھل گیا۔ چند قدم باہر چلے تو دیکھا کوئی ملک ہی اور ہے، آب و ہوا ہی اور ہے، کوئی فضا ہی اور ہے، اور چاندنی ہے۔ ہم دونوں چلتے چلے گئے، آگے ایک جگہ پہنچے دیکھا ایک بڑا گیٹ ہے، حضور غوث پاک اس پر پہنچتے گئے، خود بخود کھل گیا۔ ہم اندر چلے گئے، دیکھا اندر صفیں لگی ہوئی ہیں، ایک جنازہ پڑا ہوا ہے، اس جنازے میں لوگ کھڑے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ آدمی کوئی اپنے وقت کا یہ ابدال تھا، فوت ہو گیا ہے۔ جو میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کتب بنا، چوروں کو کتب بنایا، یہ لفظ نہیں ہے میاں صاحب کے۔ کتب ایک ہوتا ہے، پوری ٹیم ہے چوروں کی، وہ ولی بنائے، کتب نہیں بنائے۔ ہاں، کتب ایک ہوتا ہے۔ کہتے وہاں پہنچے تو دیکھا وہ جنازہ پڑا ہوا ہے، تو ان کا یہ ابدال ہے۔ جو کسی کو کتب بناتے ہیں تو ان ابدالوں میں جو سینئر ہوتا ہے اس کو بناتے ہیں۔ ابدالوں میں جو سینئر ہوتے ہیں
ان کو رجال الغیب بناتے ہیں. رجال الغیب، یہ غیب کا سسٹم جو ہے یہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. نظام باطنی، خلافت باطنیہ، وہ شروع بھی پہلے ہوئی ہے اور ختم بھی نہیں ہوگی. کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب سے نبوت شروع ہوئی ہے. کیونکہ سرکار کن تو انا و علی نورن، اور ایک روایت ہے نورن واحدن، اگر واحدن کا لفظ یہاں رہ بھی جائے. قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے میں اور علی، میرا اور علی کا نور ایک تھا، نور تھا. اگر فلما خلق آدم قسم ذالک النور، ذالک النور بجزئین، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے اس نور کے 2 جزو کر لیے. تو پہلے ایک تھا تو 2 جزو، فجزء انا و جزء علی. یہ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا. رات کو بھی ایک جگہ پہ کھانا کھا رہا تھا تو کوئی نوجوان کتاب ہی لے کے، میری زبان سے کبھی سنا اس نے، کتاب لے، میں نے فٹافٹ اس کو نکال کے وہ حدیث بتا دی، یہ حدیث ہے. اور ایک لفظ کا ترجمہ بھی اس کو بتلایا، کہتا اب میں ان بابیوں سے حساب لوں گا. کیونکہ امام احمد حنبل جو ہے سارے محدثین کا استاد تو یہ ہے. بخاری کو اسی نے پڑھایا، مسلم کو اسی نے پڑھایا، ترمذی کو اسی نے پڑھایا، نسائی کو اسی نے پڑھایا. 6 جو محدثین ہیں سیاست کے، ان کا استاد یہی ہے. اور اس کے بعد سرکار فرماتے ایک جزء میں ہوں، ایک جزء علی ہے. تو پھر آپ کیا کرتے رہے، علی کیا کرتے رہے؟ کہا میں نبوتیں بانٹتا رہا، علی ولایتیں بانٹتا رہا. پہلی امت کا کوئی ولی یہ نہیں کہہ سکتا بے خود سے خود ولی ہوں. جو فیضان ولایت ہے وہ ہر پیغمبر سے وابستہ نہیں، وہ صرف حضرت مولا مرتضیٰ سے وابستہ ہے. ما بلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام، کہ کوئی ولی نہیں بنا. عاصم بن برقیہ امتی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، لیکن ولایت مولا مرتضیٰ سے ملی ہے. جناب سیدہ مریم ہے، وہ کچھ بھی درجہ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، لیکن ولایت جو ملی ہے مولا مرتضیٰ سے ملی ہے. تو میں نبوت بانٹتا رہا ہوں اور یہ ولایت بانٹتا رہا. وہ بانٹتے بانٹتے علی کا دور آیا، پھر ورثے میں یہ ولایت گئی پہلے امام حسن کے پاس، پھر امام حسین کے پاس، پھر حضرت امام زین العابدین کے پاس، پھر محمد باقر کے پاس، پھر امام جعفر صادق کے پاس، پھر موسیٰ کاظم کے پاس، پھر سید علی رضا کے پاس، پھر سید تقی کے پاس، پھر سید نقی کے پاس، پھر عسکری کے پاس. اس وجہ کسی بد نصیب سے پوچھا گیا کہ بتائیے 12 اماموں کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ شیعہ کے امام ہیں. تو پاگل بریلوی سے ریزائن کر، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے. کہا وہ خلفائے باطنیہ ہیں، باطنی نظام میں ان کا چارج ہے، یہ انچارج ہے باطنی نظام کے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ حضرت امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد سرندی، انہوں نے 12 اماموں کے نام لیے. ان کی مکتوبات شریف فارسی میں جو ہے نا، یہ اردو والی جیسے 12 اماموں کے نام نہیں ہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ کرنے والے ایک مولوی صاحب تھے جو 100 خارجی ڈالیں تو ایک تھے. وہ انہوں نے ائمہ اہل بیت کا نام نہیں لیا. میرے پاس وہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ترجمے والی بھی موجود ہے، اور اصل جو فارسی میں ہے وہ بھی موجود ہے. فارسی میں 12 اماموں کے پورے نام دیے. آخر امام مہدی آخر الزمان پر خلافت ظاہریہ شروع ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، ختم ہوئی حضرت امام حسن سے، اور حضرت امام عمر بن عبدالعزیز بھی خلفائے ظاہریہ میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ یہاں کے ختم ہو گئی، لیکن ولایت باطنیہ ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ امام مہدی آخر الزمان جو ہے ان پر چل کے ختم ہوگا. اس کا مطلب باطنی نظام زیادہ زور والا ہے. سید محمود علوسی بغدادی جو کہ نقشبندی ہیں، نقشبندی خالدی کردی، شیخ خالد کردی کے وہ خلیفہ ہیں اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے آدمی ہیں.
تو محمد امین بن زین العابدین یہ جو امام شامی ہیں ان کے استاد ہیں شیخ خالد کردی، سید محمود بھی انہی کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنی کتاب روح المعانی کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ خلافت ظاہریہ اور خلافت باطنیہ میں علاقہ کس طرح کا ہے، تعلق کس طرح کا ہے۔ وہ کہتا ہے خلافت ظاہریہ چھلکے ہیں، خلافت باطنیہ جو ہے گودا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں لکھتا تو قابل اعتراض بات ہوتی، لیکن ایک نقش بندی نے لکھی ہے، پھر اعتراض نہیں کر سکتے۔ بندہ بھی مانا، علمی طور پر بھی وہابی بھی اس کو مانتے ہیں۔ اس وقت میں نے نشانات لگائے کیونکہ وہابیوں نے بڑی تعریف کیا اس تفسیر کی، میں حیران تھا کہ یار وہابی اس کی کیوں تعریف کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے چند مقامات میں نے تلاش کیے جن سے وہ وہابیوں کے ہم نوا ہیں۔ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق یہ سلسلہ جو چلا آیا خلافت باطنیہ کا، اس میں حضرت شہنشاہ بغداد کو ایک ایسا منصب ملا تقسیم ولایت کا کہ کوئی بندہ قیامت تک سوائے امام مہدی آخر الزمان کے خلافت کے عہدے پر جائے گا، حضرت والی بغداد کے پاؤں کی ٹھوکر لگے گی تو جائے گا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں تعلیم کیا دی، انہوں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی پیروی کی، جو تعلیمات اولیاء اللہ کی تھیں ان پر عمل کیا۔ ان کے طریقت کے سبقوں میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے رسالہ کشیریہ، امام ابوالقاسم کشیری، وہ رسالہ کشیریہ ان کی تصوف کی کتاب ہے، اکثر بزرگوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اس کے اندر چند قابل اعتراض باتیں ہیں جن کو چھوڑ دیا ہوگا آپ نے، میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ کسی طرح ہمارے ہاں کھپتی نہیں ہے۔ جیسے وہ ثقلین کا طریقہ تعلیم ہے اس کے مطابق وہ فٹ نہیں بیٹھتی، لیکن خود ما صفا ودا ما قدر، جو ٹھیک ہے لے لو، جو خراب ہے اس کو چھوڑ دو۔